اللہ تمہیں بے حساب دینے والا ہے۔ اللہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکنا ہمارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن فرماتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطے جوڑے رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہتا ہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاز رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاز رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے، تھکاوٹ روح کو چور چور کر دیتی ہے، تب انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جانی ماس پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، بس پھر انسان یوں ہی چپ چاپ سجدے میں گر جاتا ہے، نہ گلے کرتا ہے نہ شکایت، نہ لڑتا نہ زبان سے کچھ بیان کر پاتا ہے، بس دل تب ایک ہی الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میں تھک گئی ہوں بہت زیادہ، اب ہمت نہیں ہو رہی۔ بس طویل سجدے ہوتے ہیں، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے چور جسم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، جو جستجو کرتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے، اور جو تھک کر گر جاتا ہے اسے اللہ اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کے جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا ایک حکم صرف تمہارے ایک پکار کا منتظر ہے۔ تمہیں لگتا ہے زندگی بس وہیں تک ہے جس کو تم چاہو اور وہ تمہیں مل جائے، اور جو نہ ملے تو زندگی ختم۔ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے آزمایا گیا تھا، اور دیکھو جیت گئے ہو تم۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا خدا سے؟ کبھی تم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو خدا کے سامنے اپنے آنسو کو چھپا لیتے، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتے، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتے، کبھی صبر کے لیے دعائیں مانگتے۔ دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتے تھے، خدا مل گیا، خدا کی محبت مل گئی۔ وہ سب کچھ جو تم دعاؤں میں اللہ سے مانگتے تھے، ان دعاؤں کے بدلے اللہ تمہیں کتنی بہترین چیزوں سے نواز دیا ہے، اور وہ چیز خود اللہ کی محبت ہے۔ وہ سجدہ جو تم کسی اور کے لیے کرتے تھے، اللہ نے تمہیں اس سجدے سے اپنا لیا ہے۔ صبر مل گیا ان تنہا راتوں کے بدلے، بہائے گئے آنسو کا صلہ مل گیا، تہجد کے سجدے میں رو رو کر اس نے تمہیں سکون دے دیا۔ ہاں، پر تمہیں اللہ نے وہ محبت نہیں دی کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر تھی ہی نہیں۔ اس نے تمہیں اتنی پیاری چیزوں سے تمہیں نواز دیا جو شاید کبھی تم نے گمان نہیں کیا تھا۔ جو جا چکا اس کے پیچھے بھاگنا کیسا، جس نے سمجھا ہی نہیں تمہیں، پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا۔ کچھ مل جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، یہ سب تمہارا خود کا گہرا بنایا ہوا ہے۔ یقین ہے خدا سے زیادہ، محبت خدا سے زیادہ تم نے کسی اور کو دی ہے۔
پر اس پر خدا کو الزام ٹھہرانا کیسا؟ تمہیں پتا تھا اس سفر میں پاؤں نہیں، اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیے گئے وعدوں میں اکثر دل بہکایا کرتے ہیں، تو پھر ان سب سے خدا سے شکوہ کیسا؟ سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے خدا تمہارے ہر زخم بھر دے گا، وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا، وہ تمہیں ایسے سمیٹے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب نہ آیا ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، اور اللہ تو تمہاری ساری دعائیں سنتا ہے، ساری التجائیں سنتا ہے، پھر چاہے وہ التجا آپ نے مسکرا کر مانگی ہو یا رو کر، پھر چاہے وہ چیز آپ نے تڑپ سے مانگی ہو یا صبر سے، سوتے ہوئے دعا کی ہو یا ہوش کے عالم میں، دن کے اجالوں میں کی ہو یا رات کی تاریکی میں، وہ سب جانتا ہے اور سب سنتا ہے۔ اور اللہ تو وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو آپ نے کبھی منہ سے بیان ہی نہیں کی، جن کو آپ نے کبھی لفظوں میں اتارا ہی نہیں، جس کا علم آپ کو خود بھی نہیں ہوتا۔ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو رو کر بہائے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مسکرا کر بہائے جاتے ہیں، اور اللہ کو اپنا وہ بندہ بھی عزیز ہے جو روتا نہیں، اور وہ بھی عزیز ہے جو آنسو کے دریے بہا دیتا ہے۔ اسے اپنے ہر بندے سے بے حد محبت ہے، اتنی محبت جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، اور نہ کبھی آپ کا گمان اس تک پہنچا ہوگا۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے، دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہماری یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی مصلحت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کی ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس کی جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تیرا مقدر ہو، اور میرے اللہ کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے، تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز، اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے۔ تم نے بس ایک لاحاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا۔ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہ ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا تمہیں، وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیتے ہو۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔